नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराते मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम लोग औरतों को तलाक दे दो तो इनकी उद्दत अगर पूरी होने को आ जाए तो फिर इनको सीधी तरह से या तो अपने पास रख लो यानी रुजू करके, या तो इन्हें भले तरीके से जो है वो रुखसत कर दो। धक्के मार के रुखसत नहीं करना, भले तरीके से रुखसत करना है। और जो शख्स ये काम करेगा उन पे ज़्यादती करेगा या सिर्फ़ और सिर्फ उनको दुख देने की खातिर उनको मतलब रोक के रखेगा, और जैसे अरब का दस्तूर था कि वो लोग औरत को बहुत ज़्यादा तलाक़ें दे देते थे और जब उनकी इद्दत ख़त्म होने को आती थी तो उनसे रुजू कर लेते थे और फिर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता था। तो इस काम से जो है वो गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये काम जो है वो गुनाह कबीरा के ज़िम्मे में आता है। और यहाँ अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब औरतों को तुम लोग तलाक दो और वो अपनी इद्दत को पहुँच जाएँ तो और पहला खावंद अगर इंटरेस्टेड है उनसे दोबारा निकाह करने के लिए तो पहला हक़ उसका है, और यही एक पाकीज़ा रिश्ता है जो कि दूसरों की निस्बत अगर और भी पैगाम आए हुए हैं और खावंद ने भी दोबारा रुजू किया है तो खावंद के जो पैगाम है उसको तरजीह दी जाएगी, क्योंकि उसका हक़ ज़ौजियत इस्तवार करना अपनी साबिक़ा बीवी से सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत की अहमियत रखता है। इसमें ये बात समझने की ज़रूरी है कि ये जो केस है वो सिर्फ़ तलाक़ रजई के केस में होगा, क्योंकि अगर 3 तलाक़ें हो गई हैं तो उसके बाद पहला खावंद अपने बीवी को छू भी नहीं सकता, वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो गए और किसी तरह से भी उनकी शादी नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल बीवी जो है वो कहीं और शादी करे और वो दूसरा शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से तलाक़ दे या फिर वो फ़ौत हो जाए और उसकी इद्दत पूरी करे, उसके बाद वो अपने साबिक़ा शौहर से शादी कर सकती है। इसके अलावा जितनी भी इक़साम है, प्री प्लानिंग, हलाला और जो कुछ भी इसके ज़िम्मे में आता है उसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माएँ जो है वो दूध पिलाएं अपने बच्चों को सिर्फ़ 2 साल के लिए, और अगर मियाँ और बीवी आपस में रज़ामंद हैं तो वो 2 साल से पहले भी दूध छुड़वा सकते हैं। अब इस 2 साल की मुद्दत में ख़ास तौर पे जो है वो बीवी का अपने शौहर पे यह हक़ है कि उसका शौहर उससे नानो नफ़का दे और उजरत दे, दूध पिलाने के इवज़ कपड़ा वग़ैरह दे माँ को और बच्चे को, दोनों को। लेकिन इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि ना तो खावंद को बिला वजह तंग करना चाहिए कि उसकी हैसियत से ज़्यादा मुतालबा करना चाहिए, ना ही बीवी को तंग करना चाहिए इस लिहाज से कि उससे ज़बरदस्ती बच्चा जो है वो छीन लिया जाए और किसी और से दूध पिलवा दिया जाए। मतलब ये जो सारे मामलात हैं वो बाहमी रज़ामंदी से तय करार पाएंगे। मज़ीद अल्लाह ताला इसमें ये फ़रमाते हैं कि दाया से भी बाहर के किसी खातून से भी दूध पिलाया जा सकता है, इसके इवज़ जो है वो उसको कुछ इजरत जो कि बाहमी तय होगी वो दी जाएगी, और उसमें कोई हर्ज नहीं अगर आप बाहर किसी दाया से भी दूध पिलाना चाहें तो। उसके बाद बेवाओं के हकूक़ की बात करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बेवा हो जाए कोई औरत तो उसे चाहिए कि वो अपने आप को निकाह से रोके रखे, और उसकी मुद्दत 4 माह 10 दिन है। बेवा जो है वो इद्दत में चली जाएगी और किसी के मर्द पे भी इतना सोग की इजाज़त इस्लाम ने नहीं दी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सोग है वो 3 दिन का है, लेकिन औरत अपने खावंद का सोग जो है वो 4 माह 10 दिन इद्दत में रह के गुजारेगी, और जब उनकी इद्दत मुकम्मल हो जाए तो उन पे कोई हर्ज नहीं, वो निकाह के लिए अपनी बात आगे चला सकती हैं, ख़ुद भी बात कर सकती हैं या अपने वली के थ्रू, जिस भी थ्रू के दस्तूर के मुताबिक ये सारे रस्म व रवाज जो हैं वो रखने का वो हक़ रखती हैं। तो ये था रिव्यू हमारे पिछले सबक का। हमारा आज का सबक आयत नंबर 236 से लेकर आयत नंबर 240 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सुहुन्ना औ तफ़रीदु लहुन्ना फ़रीदतम व मत्तिउहुन्ना अलल मूसिई क़दरहु व अलल मुक़तिरी क़दरहु मतअम बिल मअरूफ़ि हक़्क़न अलल मुहसिनीन। अगर तुम ऐसी औरतों को तलाक दे दो जिन्हें ना तुमने हाथ लगाया हो और ना ही हक महर मुकर्रर किया हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, अलबत्ता
انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو۔ وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرے، یہ نیک آدمیوں پر حق ہے۔ یعنی اگر نکاح کرنے کے وقت نہ تو حق مہر ابھی مقرر ہوا ہے اور نہ ہی صحبت کی نوبت آئی ہے تو ایسی صورت میں تو حق مہر تو ہے ہی نہیں، البتہ کچھ نہ کچھ آپ کو دینے کی پھر بھی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کے ہی عورت کو رخصت کرنا ہے۔ رشتہ جوڑنے کے بعد صحبت سے پہلے ہی اگر طلاق دے دی جائے تو عورت کا ظاہری سی بات ہے نقصان ہوا ہے، اس کی کسی حد تک تلافی ہو سکے اس تھوڑے سے ہدیے کی طور پہ یا اس کی قیمت یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مناسب اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے دے دلا کے جو ہے وہ عورت کو فارغ کرنا ہے۔ اس لیے تمام نیک لوگوں کو اس کی تاکید کی گئی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ عورت کو دے کے فارغ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 237 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر انہیں ہاتھ لگانے سے بیشتر طلاق دو مگر ان کا حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو طے شدہ حق مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، الا یہ کہ وہ عورتیں از خود معاف کر دیں یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے فراخ دلی سے کام لے اور پورا مہر دے دے۔ اور اگر تم درگزر کرو اور پورے کا پورا حق مہر دے دو تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ اور باہمی معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی پچھلی آیت میں ایک کیس یہ تھا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے لیکن ابھی تو نہ حق مہر ڈیسائیڈ ہوا ہے اور نہ ہی صحبت ہوئی ہے۔ اس کیس میں یہ ہے، اس کیس میں یہ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ عورت کو بھلے طریقے سے رخصت کر دینا ہے کچھ نہ کچھ دے دلا کے۔ اب یہاں پہ اس کیس میں حق مہر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے لیکن صحبت نہیں ہوئی ہے تو حق مہر کا آدھا حصہ آپ نے عورت کو دینا ہے، یا تو عورت اگر خود ہی معاف کر دے تو وہ ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن آپ نے اس میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور تقویٰ سے قریب تر بات یہ ہے کہ آپ اس کو پورے کا پورا ہی حق مہر دے دو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کاموں میں فیاضی سے کام لیا کرو اور یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پاک اسے دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 238 حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ آئلی مسائل کے درمیان نماز کی تاکید سے متعلق جو 2 آیات آ گئی ہیں تو ان کی غالباً حکمت یہ ہے کہ ایسے معاشرتی مسائل کو بخوبی سر انجام دینے کے لیے جس تقویٰ کی ضرورت ہے نماز ہی وہ تقویٰ پرووائڈ کر سکتی ہے۔ اسی لیے نمازوں کی حفاظت کی تاکید کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ ہر نماز کو اپنے وقت پر پورے شرائط و آداب خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطی نماز عصر ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا گھر بار مال اسباب سب لٹ گیا، اور یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ اس نماز کی تاکید خصوصاً اس لیے فرمائی گئی ہے کہ دنیاوی مشاغل کے لحاظ سے یہ وقت بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، اور یہی ایک مومن پہ آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اپنے دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے کس عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ دوسری بات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے حضور کھڑے ہونے کی دعوت دی ہے۔ کوئی ایسی فضول حرکت نہ کی جائے نماز کے دوران جو نماز کے ادب کے خلاف ہو یا نماز کو توڑ ڈالنے والی ہو، جیسے خواہ مخواہ یا عادتاً ہاتھوں کو حرکت دینا، ہلاتے رہنا، ہنسنا، بات چیت کرنا، سر ہلانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں ہم لوگوں میں بہت کامن سمجھی جاتی ہیں لیکن ان چیزوں پہ بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 239 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار تو جیسے ممکن ہو نماز ادا کر لو،
مگر جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، تم پہلے نہ جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے تھے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھ چکیں تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں۔ امام تو اپنی نماز 2 رکعت سے فارغ ہو گیا، اب یہ دونوں گروہ باری باری باقی 1 رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی 2 رکعت ہو گئیں، اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے پیدل یا سواری پر رہ کر نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو خوف ہو تو آپ اپنی نماز مختصر کر سکتے ہیں، لیکن جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو نماز پوری اور باجماعت ادا کرنی چاہیے، جیسے کہ عام حالات میں ہمیں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 240، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں موجود ہوں تو وہ اپنی بیواؤں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ سال بھر انہیں نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نکالا نہ جائے، لیکن اگر ان عورتوں کے ذہن میں اپنے لیے کوئی اچھی تجویز ہو، وہ از خود گھر سے چلی جائیں تو تم پر کوئی گرفت نہیں، اور اللہ ہی صاحب اقتدار و اختیار اور حکمت والا ہے۔ یہ حکم اسلام کے شروع میں نازل ہوا تھا۔ مرتے وقت مرد اپنی بیویوں کے متعلق ورثہ کو کچھ ایسی وصیت کر جاتے تھے۔ بعد میں جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی، خاوند کے ترکے میں بیوہ کا حصہ مقرر ہو گیا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب بیوہ کے لیے تو یہ حکم ہوا کہ وہ بس عدت کے ایام اپنے مرنے والے شوہر کے ہاں گزارے، بعد میں وہ آزاد ہے، اور اس دوران نان و نفقہ بھی وارثوں کے ذمے اور ترکے سے ہی ہوگا، اور سال بھر کے خرچے کا مسئلہ میراث میں ملنے والے حصے سے حل ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مصلحت اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔